ٹھیک ہے یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا. چاکلیٹ اور کریم اور ہیرو کیا چیز ہوتے ہیں؟ یہ مکس ہو کر کیا بنتا ہے؟ آپ نے آئینے میں شکل دیکھ لی ہوتی ہے. شکل میں میری کوئی ایسی بات نہیں کہ نہ اس سے کہیں چاکلیٹ ہے نہ کریم ہے. لیکن چاکلیٹ کالا، کریم سفید. یہ بلیک اینڈ وائٹ کیا ہو گیا؟ یہ کیسا ہو گیا میرا بیٹا؟ حالانکہ آپ کلر فلموں میں بھی آتے ہیں. کلر فلموں میں آتا ہوں، میرا جیسا سانولا رنگ ہے آتا ہے ویسا فلم میں. میں اتنا کہوں گا کالا نہیں ہوں، سانولا ہوں. لیکن آپ یہ بتائیں مجھے اتنی جلدی اسکرین پر غائب کیوں ہوتے چلے گئے؟ جلدی کہاں، آپ کو شاید سالوں کا اندازہ نہیں رہا. ہیرو آتے تھے آپ، پھر ہیرو کے بعد یہ 20 سال ہو گئے جی، اور میری پوزیشن اب بھی ہے ہیرو ہی. میں زندگی کے بڑے عجیب و غریب دور سے گزر رہا ہوں. میری عمر کچھ یہاں پہنچی ہے، میں 41 سال کا، کہ نہ تو میں 2 کاپیاں اٹھا کر کالج اسٹوڈنٹ بن سکتا ہوں، ایک دم جوان بھی نہیں بن سکتا، نہ میں اتنا بوڑھا ہوں کہ میں داڑھی مونچھ لگا کے بال سفید کر کے کسی کا باپ بن جاؤں. یہ ایک ایسی عجیب عمر ہے کہ بچوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی ہر طرف ہی یعنی فٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. لیکن فلم کے لیے یہ عمر جو ہے نا یہ بڑی عجیب ہے. ایسے اتنی خوش نصیبی میری ہے کہ 41 تو میں نے بتا دیا بڑی ایمانداری سے، لیکن میں تھوڑی سی ڈنڈی مار سکتا تھا اگر چاہتا. کئی عورتیں جنہوں نے ایکٹریس ہیں، ہیروئن ہیں، جنہوں نے کافی کا انتظام کیا. اب دیکھیں شبنم اب تک ہیروئن آ رہی ہیں، انہیں تو ہم سبھی جو آج کل کے جو ہیں، محمد علی، یہ زیبا، یہ میں یا ندیم، یہ ہم سب سے خاصی سینئر. ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی تھی. کہنے لگی کہ میں تو دیکھنے والوں کی ہمت کو اور حوصلے کو داد دیتی ہوں کہ مجھے اب تک برداشت کر رہے. لیکن جہاں تک ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ وہ ابھی تک، اور اس سے کوئی شک نہیں کہ ان کا کام بہت امپروو ہوا. اچھا جی، آپ نے شبنم کی بات کہی تو پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی ان کی، وہ یہ کہ ایک وقت تھا کہ ہم نے یہ پڑھا اور سنا کہ شبنم نے آپ کے ساتھ فلموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا. وہ کیا اسٹوری تھی وہ؟ اور اس کے بعد تو یہ حالت تھی کہ ایک بغاوت کی آپ کے خلاف چل پڑی تھی فلم انڈسٹری. ہاں، یہ کہانی آپ ان سے پوچھتی تو بہتر. کیوں آپ سے تعلق ہے اس بات کا؟ آپ سے اس میں میں بالکل معصوم ہوں، نہ مجھے پتا ہے کیا ہیرو بیچارہ کسی کے ساتھ سیٹ پہ ہنس کے بول بھی لینا تو وقت دیکھنے والے کچھ نہ کچھ اس میں سے مطلب ڈھونڈتے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کام کو اور تفریح کو مکس نہیں کیا. لیکن اگر ایک شخص بھی ثابت کر سکے گا جو کہا گیا ہے اس میں کوئی سچائی ہے تو میں اس کو ₹1,00,000 انعام دوں. 1,00,000 روپے کا انعام؟ 2,00,000. 2,00,000؟ 5. ٹھیک ہے جی، آج یہ بات پہنچ گئی نا عوام تک. 5,00,000 روپے. دیکھیے آپ کی معصومیت کا لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے. عوام تو جو پڑھتی ہے، جو سنتی ہے، آپ سے تو اس کی ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی نا. اور وہ عوام آپ کے پرستار، آپ کے مداح، آپ جب تک ان سے ڈائریکٹ یہ بات نہیں بتائیں گے، اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا. اور میرے کو ہم نے آپ کو جس سفر سے روانہ کیا کہ آپ کی بیگم آپ کے ساتھ بحری علاقائی سفر ہے اور اس میں آپ روانہ ہو. لیکن آپ مجھے اگلا نغمہ بتائیں کون سا سنوائیں گے اپنی بیگم کو جسے آپ ذوق کی موسیقی سے متاثر کر سکیں؟ فرض کر لیجیے بیگم تو بیگم ہی ہے اور اتنا لمبا سفر ہے جی، تھوڑا بہت کبھی کبھی جھگڑا بھی ہو جائے گا، چاہے کتنا بھی کچھ سوار سفر تو پھر ان کو مطلب میں اپنے حساب سے ہی سوچوں گا اور ان کو بھی سناؤں گا تاکہ وہ سمجھ جائیں اور کہوں گا کہ دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا اور تم بھی چھوڑ دو. آپ کی کامیابی میں ناکامی نہیں ہے بھی کچھ اسے آپ بیگم کا کتنا کیونکہ شوہر جب تھکا رہا کام پہ گھر آتے تو گھریلو زندگی سے اس کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. بیگم میں خوبی یہ ہے کہ مجھے کبھی اداس، مایوس یا کسی فلم کے فلاپ ہونے سے مجھے جو دکھ ہوتا ہے، میں رونے کو جی چاہتا ہے کہ میں نے اتنے دن مہینے محنت کی اس پہ، فلانا سین میں نے اتنا اچھا کیا یا یہ کیا اور پھر بھی فلم فلاپ ہو گئی. اس میں مجھے ہمت دلانے کا بڑا جذبہ ہے. اچھا، آپ کو بکپ کرتی ہے؟ ہاں، مجھے بکپ بات کرتی ہے، حوصلہ دلاتی ہے، حوصلہ دلاتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے، فلمی تو ہے
اس کے بعد اور بھی فلم کوئی آئے گی وہ چل جائے گی. اچھا آپ بڑے فٹ ہیں اب تک, ورنہ تو ہیرو 2-4 فلموں میں آتے ہیں. ریڈیو پہ آپ کو کیسے لوگ مجھ سے کہیں گے میری بات کا اتنا یقین کر لیں گے سامنے. تو آپ کی بیگم کا اس میں ہاتھ ہے آپ کی ڈائٹنگ کا خیال کرنا یا آپ کا خیال کرنا کہ یہ کھائیں وہ نہ کھائیں؟ نہیں, یہاں ہم لوگ بالکل الگ الگ. مجھے کھانے پینے میں احتیاط میں کرتا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شاید کچھ خاندانی سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ میرے خاندان میں کوئی بھی موٹا نہیں ہوا. ٹینڈنسی ہے ہی نہیں. میرے کزنز بھی, میرے چچا بھی, میرے والد بھی, ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جسے آپ موٹا آدمی کہیں. اور اس کے برعکس میری بیوی جو ہے وہ ہمیشہ ہی موٹی موٹی سی لگتی. آپ کی بیگم کو آپ منظر عام پر نہیں جاتے جیسے کہ اور خواتین فلمی دنیا سے وابستہ افراد کے ساتھ ہوتی ہیں, تو اخبار میں فوٹو چھپ رہے ہیں کسی فنکشن کے تو اس میں نمایاں ہونے کی تصویر ہے, اس کی کوئی بات انہیں نظر نہیں آتی. وہ مزاج بہت زیادہ سوشل نہیں ہے یا آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ کچھ اس کا مزاج بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو خاص اہمیت نہیں دیتی, اور دے بھی کیوں, وہ تو ایکٹریس نہیں ہے. کچھ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں اپنی گھریلو زندگی کو اتنا پبلک کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا. بچے کتنے آپ کے؟ 2 ہیں خیر سے. ایک بیٹی ہے 13 سال کی, بیٹا ہے 6 سال کا. اچھا جی. ویسے آپ تو اپنے والدین کی اقلیتی اولاد رہی ہیں, بہت لاڈ پیار سے پلے رہے ہیں. کیا مطلب ہوں ہیں تو آپ تو بڑے لاڈ پیار سے پلے ہوں گے. لاڈ پیار تو تھا اپنی جگہ, بگڑ جاتی ہے لیکن بگڑنے نہیں دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نہیں بگڑا. ابھی آپ نے یہ ذکر کیا کہ آپ کی بیگم آپ کی پسند کی شریک حیات بھی, اور آپ کے والدین نے بھی ان کو آپ کے لیے پسند کیا تھا. وہ شریک حیات آپ کی طرف شریک سفر بھی ہیں. آپ نے بھی نغمہ سنوائی, یہ مجھے آپ پہلے بتا دیں کہ آپ کے نغموں سے وہ متاثر ہوئی ہیں یا نہیں. اب ان کے ذوق کے بارے میں ایک چیز بتا دوں آپ, میری تمام نغمے جو ہے نا بیکار جائیں گے. اچھا.